القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی خیر و برکت میں، اپنی رحمتوں میں، اپنی حفاظت میں رکھے، ہر شر سے بچا کے رکھے اور ہر خیر اور ہر بھلائی آپ کا مقدر کر دے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک طویل لاک ڈاؤن کے بعد مل بیٹھنے کا موقع دیا۔ مجھے ہمیشہ لاک ڈاؤن سے شیب ابی طالب یاد آتی ہے، وہ گھاٹی جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل خاندان کے ساتھ 3 برس تک لاک ڈاؤن میں رہنا پڑا۔ ابھی ہم جس لاک ڈاؤن میں تھے اور جس پیریڈ سے گزر رہے ہیں، میں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جو لاک ڈاؤن سے پہلے اس نشست میں موجود تھے جب ہم فتنوں کا دور پڑھ رہے تھے۔ آج ایک بار پھر ہم فتنوں کا دور ہی پڑھ رہے ہیں۔ پہلی بات میں ہر اس ذی شعور روح کو مخاطب کرنا چاہتی ہوں جو واقعی فتنوں کے دور کے بارے میں جاننا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ ان سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ فتنوں کے دور کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ ہے کوئی جو آپ میں سے جواب دینا چاہے؟ جی بیٹا۔ اس لیے جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم نا علم ہیں، اور ہمیں دین میں ایسی ایسی نئی بدعات ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ہم اس کو لے کے اتنا کنفیوز ہو چکے ہیں کہ ہمیں دین میں اور دوسری چیزوں میں فرق کرنا مشکل لگتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں فتنوں کے دور کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک جی، کوئی اور بتانا چاہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے فتنہ کیا ہے۔ فتنہ آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، امتحان ہے۔ قرب قیامت کے دور سے پہلے فتنوں نے آنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ أَحَدُهُمْ دِينَهُ بِأَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا۔ تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے تم نیک اعمال میں جلدی کرو۔ صبح کو آدمی ایماندار ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایماندار ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ لوگ دین کو دنیا کے سامان کی خاطر فروخت کر دیں گے۔
پہلی بات جو اس حدیث میں ہے، فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فتنوں کے بارے میں جاننا اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے، فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے شروع کر دیں، اور جب فتنوں کا آغاز ہو جائے تو نیک اعمال میں اور زیادہ تیزی لے آئیں۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا، آدمی صبح کا وقت ہوگا مومن ہوگا، صبح وہ اٹھا، اس نے اذکار بھی کیے، نماز بھی ادا کی، تلاوت بھی کی، اس کے بعد وہ روزی کمانے کے لیے نکلا تو اس نے لحاظ ہی نہیں کیا کہ اس کی روزی حلال ذرائع سے ہے یا حرام ذرائع سے۔ ہر ایک روزی کو اپنا حق سمجھتا ہے اور حلال اور حرام کے بارے میں جاننا اپنا فرض نہیں سمجھتا۔ بچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آج کے اس دور میں آپ یہ دیکھیے کتنے ایسے افراد ہیں جو حلال و حرام کے بارے میں سوچنا چاہتے ہوں۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہتی ہوں۔ جیسے کوئی شخص آفس ورک کرتا ہے اور آفس ورک کرتے ہوئے اس کے ذہن میں فقط یہ ہے کہ میں نے محنت کرنی ہے اور اس کا بدل مجھے ملنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی آج کا دور ایسا ہے جس میں ہر چیز کی بنیاد ہی ایڈورٹائزنگ پہ ہو گئی۔ سوشل میڈیم سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں، اور کون ہے؟ شاذ بہت کم لوگ ہیں جن کا سوشل میڈیم سے تعلق نہیں ہے۔ ہر وقت ہر کوئی اپنی اشیاء کی ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ لوگوں تک اپنی بات پہنچانا، لوگوں تک اپنی چیز کو پہنچانا ہر ایک کا حق ہے۔ اب پہنچانے والے جب پہنچاتے ہیں تو کتنے ہی لوگ ہیں، کتنے سورسز اختیار کرتے ہیں۔ جیسے ایڈورٹائزنگ کے لیے یہ تو اب بڑی کامن سی بات ہے، اور بہت لوگ اس کے اتنے عادی ہو گئے کہ اس کے بارے میں کوئی آواز ہی نہیں اٹھتی، کوئی برا بھی محسوس نہیں کرتا کہ کسی ایڈورٹائزمنٹ میں کوئی خاتون ہو، اس کا لباس مختصر ہو یا زیادہ ہو، وہ کوئی بھی بات کرے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھیے تو آپ دیکھیے کہ حلال و حرام کے حوالے سے یعنی صورتحال یہ ہو گئی کہ سودی اداروں کے بارے میں لوگوں کا نقطہ نظر بدل گیا۔ بینکس کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے اور پھر بینکس کے جو امور ہیں، فرض کریں کہ کوئی کمپنی ہے جو کسی بینک کی سروسز دینے کے لیے اپنی محنت کر رہی ہے، مثال کے طور پر جیسے پیچھے سے کچھ سلوشنز فراہم کر رہی ہے، تو ہر ایک کو یہ ہے جس نے بلڈنگ رینٹ پہ دی وہ کب سوچتا ہے۔ ہمارے یہاں اگر آپ اس فیروز پور روڈ پہ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا بہت سے بلڈنگز کے باہر لکھا ہوتا ہے صرف بینکس کے لوگ اسے رینٹ پہ لے سکتے ہیں، صرف بینکس کے لیے ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ جو یعنی وہ کمپنیز جو بینکس کو سولوشنز فراہم کرتی ہیں کسی بھی اعتبار سے، جیسے پیپر فراہم کرنا، جیسے مثال کے طور پر جیسے بجلی چلی جاتی ہے تو دیگر جو سولوشنز فراہم کیے جاتے ہیں، یا بینک کی ایڈورٹائزنگ کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، یا اسی طرح سے ان کے دیگر امور انجام دینے کے لیے جیسے ایپس بنانے کے لیے کوئی کمپنی کام کرتی ہے۔ اب جو فرد آئی ٹی کا فرد ہے تو وہ کب سوچے گا کہ میری یہ جاب جو ہے
جس میں میری اسسٹنس ایک بینک کے لیے ہے، ایک سودی ادارے کے لیے ہے، وہ کب یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری جاب یعنی اس میں کوئی حلال و حرام کا بھی سوال اٹھتا ہے؟ ہر کوئی سوچے سمجھے بغیر وہ سب کام کیے چلے جا رہا ہے جس سے اسے مال مل جائے، جس سے دنیا کی روزی مل جائے۔ کوئی سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کوئی فرد اگر ایک مال میں جاب کرتا ہے، ایک لڑکی ہے یا ایک لڑکا ہے جاب کرتے ہوئے، کب کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اسلام کی بیٹی کو یہ ڈریس پہننا چاہیے یا نہیں؟ کسی کے ذہن میں کب یہ بات آتی ہے کہ اس لڑکی نے جو فرائض انجام دینے ہیں، ان فرائض کو انجام دیتے ہوئے کیا اس کے ذہن میں لڑکی ہو یا لڑکا کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ کن امور سے ہمیں روکا گیا اور کن امور کی پابندی کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا؟ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں لائف سٹائل کے حوالے سے، تو اپنے گھر سے نکلنے کے بعد ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ اب میری زندگی اور زندگی کی ضروریات ہیں، ان سب کو پورا کرنا دیانتداری سے اگر میں نے کام کر لیا، اور یہ بھی بہت کم لوگوں کے ذہن میں ہوتا، اتنا میرے لیے کافی ہے۔ گھر سے نماز پڑھ کے نکلنے والا، قرآن کی تلاوت تک کر کے نکلنے والا، اپنے آپ کو مومن سمجھ کے نکلا تھا، لیکن شام کو جب گھر لوٹا، اب گھر لوٹتے ہوئے اس کے پارٹ پہ کیا ہے؟ آپ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے نکلیں، تعلیم دینے کے لیے یا تعلیم لینے کے لیے یا زندگی کے دوسرے امور انجام دینے کے لیے، شام کو لوٹتے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو حلال روزی کما کے واپس جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بغیر گھر واپس چلے جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو سارا دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنی ڈیوٹی میں خیانت کرتے رہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو وعدہ خلافی کرتے رہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو بے حیائی کے کام اوپنلی انجام دیتے رہتے ہیں اپنی ڈیوٹی سمجھ کے؟ اس کے باوجود اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، شام کو گھر لوٹتے ہیں، مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد، عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد سب پرسکون ہو جاتے ہیں، سود کھانے والا بھی، سود لکھنے والا بھی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جیسے بے حیائی کے مناظر ریکارڈ کرنے والا بھی اور دنیا کے دیگر امور میں اپنی قوتیں صلاحیتیں لگانے والا بھی۔ تو آج ہم ایسے دور میں ہیں جس دور میں واقعتاً ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم فتنوں کے اندر انٹر نہیں ہو چکے؟ کیا یہ دور فتنوں کا نہیں ہے؟ کیا ہم بہت بڑی آزمائش میں نہیں ہیں؟ آج دیندار گھرانوں کے بچے بھی باہر نکلتے ہیں، وہ پکار اٹھتے ہیں ہمارے لیے اسلام کو پریکٹس کرنا ممکن نہیں ہے، ہم ان حالات میں اسلام کو پریکٹس نہیں کر سکتے۔ ریلی لاک ڈاؤن کے عرصے میں بچوں میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے۔ جب بچے گھر رہے ہیں تو ماں باپ کو پتہ چلا ہے کہ انہوں نے جا کے کیا سیکھا۔ جب انہوں نے آن لائن کلاسز لی ہیں، جب اپنے بچوں کے معاملات دیکھے ہیں، تو ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے اپنے بچوں کے سکولز آف کرا دیے۔ اور اگر اس کے اوپر ریسرچ کی جائے تو یہ کوئی ہزاروں میں تعداد نہیں ہے، لاکھوں میں تعداد پہنچ چکی ہے جو بچے سکول چھوڑ چکے ہیں، جن کے ماں باپ نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ سکول ہمارے بچے کو سنوارنے کی بجائے معذرت کے ساتھ اس کی زندگی کی بہتری کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہا۔ عجیب بات ہے، اپنی نسلوں کے لیے لوگوں کے جذبات کیسے ہیں؟ اہل خاندان سمجھتے ہیں، ماں ہو، باپ ہو یا دیگر اہل خاندان، اہل خاندان سمجھتے ہیں اسکول کی رسپانسبلٹی ہے۔ اسکول کہتا ہے کہ یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، نہ سوسائٹی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اسکول، نہ گھر،
تو پھر یہ خضر و فصل ہے انسانوں کی. اس دنیا میں وجود میں آنے والے بچے، پروان چڑھنے والی نسلیں آج کہاں تک پہنچ گئیں؟ کیا اس بارے میں ہم سب ریسپانسبل نہیں ہیں؟ کیا ہمارے سے حشر کے میدان میں سوال نہیں ہوگا؟ یہی وہ وجہ ہے کہ ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہیں. روم تباہ ہوا تھا تو اہل روم نے تباہ شدہ کھنڈروں پر بیٹھ کر اپنی قوم کے لیے راستہ تلاش کیا تھا اس دنیا کا. ہاں یہ درست ہے کہ ہم ایک ایسی صورتحال کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کے دل کے اندر سے خیر کو ہمارے رب نے ابھارا ہے، اور ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اپنے لیے، اپنی جنریشنز کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اور اس دنیا میں بینگ اے مومن ہونے کی حیثیت سے جو ہمارا کردار ہے اس کو ادا کرنے کے لیے. تو یاد رکھیے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو، ان کی وصیت کو، اور میں آپ سے توقع رکھتی ہوں کہ اس کو اپنے قلب و ذہن میں بھی جگہ دیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں اس طرح سے لے کے آئیں گے کہ یہ آپ کے اندر دفن ہو کے نہ رہ جائے. ایک حدیث کا ایک لفظ بھی ایسا نہ ہو جو صرف آپ کی زندگی تک رہ جائے. یہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے ان حدیث کو، ان باتوں کو پہنچانا ہے، تذکرہ کرنا ہے ہر ایک کے سامنے، تاکہ جہاں تک بھی یہ پیغام پہنچے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کر دے. تو حدیث کے الفاظ عربی میں بھی آپ کے سامنے ہیں اور اردو میں بھی. بار بار دہرائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دے جس نے میری حدیث سنی، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو آج بھی روشن کر دے اور قیامت کے دن بھی ہمارے چہروں کو منور کر دے. یہ سچی بات ہے، یہ ہمارے رب نے فرمائی ہے کہ حشر کے میدان میں کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے روشن ہوں گے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے چہروں کو روشن فرما دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے تم نیک اعمال کی جلدی کرو. نیک اعمال یوں ہی انجام نہیں دیے جاتے. نیکی سے پہلے محبت ہوتی ہے، پھر نیکی سیکھی جاتی ہے. سیکھتے سیکھتے نیکی کردار کا حصہ بن جاتی ہے. دیکھیے، کسی کو لفظ یاد کروانا آسان ہے. آپ کیا کریں گے؟ ایک آیت کو 20 دفعہ یاد کروا دیں، 20 دفعہ کوئی دہرا لے تو آیت ذہن کا حصہ بن جاتی ہے. دوسری آیت، تیسری، ایک رکوع، 2 3 4، ایک پارہ اور 30 پارے یاد کر سکتے ہیں. بہت بڑا مقام ہے حفظ کرنے والے کا، لیکن باعمل ہونے والے کے لیے. علم کے ساتھ عمل ضروری ہے. لیکن ایک تکلیف جو میرے دل کو لاحق رہتی ہے، ہماری سوسائٹی میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ علم محض کسی چیز کو جان لینا ہے، سمجھنا بھی نہیں. جاننا، دہرا لینا. علم جاننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، لیکن علم اصل میں برتنے کے لیے ہے. اور کبھی کسی کا عمل نہیں بدلتا جب تک کسی کے دل کے اندر اس کا یقین نہیں اترتا. دل کے اندر کا یقین چاہیے، اور یقین انسان کو نیک مجالس میں
شرکت کرنے سے ملتا ہے. مجلسی زندگی اور صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے. علم کی بات تو آپ کہیں سے بھی لیں گے آپ کو مل جائے گی، لیکن عمل میں لانے کے لیے یقین کی، ایمان کی ضرورت ہے. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتی ہوں، کیونکہ یہاں تذکرہ ہے نیک اعمال کا. یہی ہمارا گول ہے کہ ہم نیک اعمال کریں. فتنوں کے دور کے بارے میں جاننا ہے، نیک اعمال کرنے کے لیے، اعمال بدلنے کے لیے، نیکیوں کے لیے. نیک اعمال سیکھے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں. نیکی سیکھے بغیر نہیں آتی. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، ان کے اندر ایسے شیطان حرص کا بیج بو دیتا ہے. میں سوچتی ہوں چھوٹا سا بچہ دینے سے پہلے لیتا ہے، اور لیتے لیتے اس کی اتنی عادت ہو جاتی ہے، اس کو لگتا ہے میرا کام صرف لینا ہے. کتنی ہی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو صرف فقیر بنا کر رکھتے ہیں. ہاں، ماں جب دودھ پلاتی ہے، ماں جب بچے کو کھانا کھلاتی ہے، جب اس کے کپڑے تبدیل کرتی ہے، جب سب لوگ اس بچے سے محبت کرتے ہیں، اس کی کیئر کرتے ہیں. 1 سال کی عمر تک بچہ صرف فقیر رہتا ہے. 2 برس کی عمر تک بھی فقیر ہی رہتا ہے. میں نے بہت کم ماؤں کو دیکھا ہے کہ بچوں کو دینے والا بنائے. ماں جب بچے کو اچھے طریقے سے اس کی کیئر کرتی ہے، اس کو کھلاتی پلاتی ہے، پہناتی ہے، اس کو لگتا ہے میں نے اپنا فرض پورا کر دیا. ماں اسے دینے والا ہاتھ کب بناتی ہے؟ کتنی کم مائیں ہیں جو بہت چھوٹے بچے کو سلام لینا سکھاتی ہیں. لیکن سلام لینا پھر بھی سکھا دیتے ہیں لوگ، سلام کرنا، سلامتی بھیجنا. اور بچے پہلے ہاتھ میں لاتے ہیں، اور پھر جب ان کی زبان چل پڑتی ہے پھر منہ سے بھی سلام کرتے ہیں. لیکن اوورآل اگر آپ سوسائٹی کا جائزہ لے کے دیکھیں، ایک اسکول کے اندر داخل ہونے والے بچے کو دیکھیے، کتنے بچے ہیں جو سلام کرنا گھر سے سیکھ کے آتے ہیں. آپ جب سوسائٹی کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سلام میں بھی بخیلی ہے. اب پھر یہ دیکھیے کہ بچے کو جب کھانے پینے کی ہر چیز مل رہی ہے، اس کو اگر کوئی شیئر کرنے کے لیے کہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ میں اپنے پاس رکھ لوں. کیا یہ کتے جیسا عمل نہیں ہے جس میں سب گھر والے خوش ہوتے ہیں؟ حرص تو کتے کے اندر ہوتی ہے. اس کے پاس اگر ایک ہڈی ہے نا اور دوسری اسے نظر آ جائے تو چاہتا ہے دوسری بھی مل جائے. اور اگر اپنے ہی سائے کو وہ پانی کے اندر دیکھتا ہے تو اس پہ بھی بھونکتا ہے کہ یہ شاید کوئی دوسرا کتا ہے جو مجھ سے میری ہڈی لینا چاہتا ہے. وہ اپنی اس کو پورا جانور میں مل جائے کھینچ کے مٹی کے نیچے دبا کے آ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کتنے ہی خوددار لوگ ہوتے ہیں، خود کسی سے لینا نہیں چاہتے لیکن دینا نہیں سکھاتے. آپ کبھی کسی بچے کو، چھوٹے بچے کو سکھا کے دیکھیے. میں نیکی سکھانے کی بات کر رہی ہوں کہ نیکیاں ہوتی کیسے ہیں. آپ کسی بچے کو سکھا کے دیکھیے، آپ کو فیل ہوگا کہ دینا بچے کے لیے کتنا ٹف ہوتا ہے. اپنی چاکلیٹ، اپنا کھلونا، اپنے استعمال کی چیزیں بچہ دینا نہیں چاہتا. سارے گھر والے مل کے اس پہ محنت کرتے ہیں، تب کہیں جا کے اس کی بخیلی، اس کی حرص دور ہوتی. جس نے دینا نہیں سیکھا وہ بڑا بھی ہو گیا تو اس کے اندر کا انسان بچہ ہی ہے، اس نے نہیں سیکھا ہوا دینا. اب دیکھتے ہیں سوسائٹی میں لوگوں کو کہ لوگ اسمائل پاس نہیں کرتے، مسکرا کر دیکھنا نہیں چاہتے. مسکراہٹ کی بھی حرص ہے کہ وہ مجھے مل جائے، دوسروں کو اسمائل پاس کرنا نہیں چاہتے کیونکہ کسی نے مسکرا کر دیکھنا سکھایا ہی نہیں. کسی نے
اپنی ضرورت کی اشیاء شیئر کرنی سکھائیں ہی نہیں۔ ایک ماں جب اپنے بچے کو، ذرا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، لنچ باکس لے کے جاتا ہے، تو ماں کیا چاہتی ہے کہ بچہ بھرپور طریقے سے اپنے لنچ کو خود یوز کر لے۔ وہ کب اسے نصیحت کرتی ہے کہ اسے شیئر کر لینا؟ پھر نیکی کہاں سے آئے گی؟ نیکی یوں ہی دلوں کے اندر نہیں آ جاتی، نیکی سیکھنی پڑتی ہے، نیک اعمال کو لرن کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہم حدیث سن رہے ہیں نا، الفاظ ہیں نا جن کو سن رہے ہیں، لیکن ہم ان کو کھول رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر عمل کیسے کریں۔ لیکن نیکی کی محبت پڑھنے کے باوجود دل کے اندر خود بخود نہیں آئے گی۔ دو چیزیں بہت ضروری، ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا، کیونکہ توفیق کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر انسان نیک اعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ نیکی تعاون چاہتی ہے۔ یہ بات ویسے تو سادہ سی ہے، اور آپ قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں نا، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کریں۔ تو انسان کو یوں لگتا ہے اچھا کوئی نیک عمل ہوگا تو ہم بھی چلو تھوڑا سا حصہ ڈال لیں گے۔ بھائی اپنے گھر میں اپنے بچے کے لیے کون حصہ ڈالتا ہے؟ کہ اس کو بھی نیکی کے کام کرنے کے لیے اس کی ہیلپ کریں، اس کو سپورٹ کریں، وہ سچ بولنا سیکھے، وہ امانت کو سیکھے، وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کو سیکھے، وہ ہمدردی سیکھے، غمخواری سیکھے، وہ ایثار کرنا سیکھے، وہ دینے والا ہاتھ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الید العلیٰ، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے نا، دینے والا ہاتھ، یہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دینے والا ہاتھ بننا ہے، اور دینے والا ہاتھ بننا سیکھنا ہے، اور یہ رات دن کرنے سے ہوگا۔ اور میں چاہتی ہوں ایک نیکی کرنا آپ ضرور سیکھیں، پریکٹس کریں، پھر آ کے شیئر کیجیے گا۔ ایک ہفتے میں پریکٹس کر کے دیکھیں۔ آج آپ جب گھر جائیں گے نا، آپ اپنے گھر والوں کو نیکی سکھانا چاہتے ہیں نا، ایک صدقہ باکس بنائیے جس سے آپ نے نیکی کے کام کرنے ہیں۔ ہر صبح ہر شام تھوڑا یا زیادہ خود بھی صدقہ کریں، گھر والوں سے بھی صدقہ کروائیں۔ جانتے ہیں میں نے ایک کوڈ کھولنے کی کوشش کی ہے، اور ایک راز کو اوپن کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب انسان کی مٹھی کھلتی ہے نا تو دل کھلتا ہے۔ تو مٹھی کھولنا سیکھیں، مٹھی کھولنا سکھائیں، کم یا زیادہ۔ کتنے لوگ ہیں جو صدقہ باکس ضرور بنائیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ صدقہ باکس بنائیں گے نا؟ اس صدقہ باکس میں دیکھیے آپ کے پاس آج کی شام سے لے کے نیکسٹ فرائیڈے کی مارننگ تک کا وقت ہے۔ نیکسٹ فرائیڈے مارننگ پہ جب آپ آئیں گے تو اس وقت تک بیچ کے 6 دن ہوں گے، آج کی شام اور فرائیڈے مارننگ ملا کے 7 دن ہو چکے ہوں گے، یعنی 14 مرتبہ آپ کو نیکی کرنے کا موقع مل چکا ہوگا۔ آپ جب کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا قائم رہنا کس قدر مشکل ہے۔ کبھی صبح بھولیں گے، کبھی شام کو بھولیں گے۔ میں نے بچوں سے اکثر پوچھا ہے کہ آپ کو جب کوئی بات یاد نہیں رہتی تو آپ کیا کرتے ہو؟ تو اب بچے کہتے ہیں ہم الارم لگا لیتے ہیں۔ اپنے آپ کو یاد دلانے کا طریقہ ہے نا، تو آپ ایک ٹائم فکس کر لیں، الارم لگا لیں، یہ وقت ہے جس وقت پہ ہم نے صدقہ کرنا۔ ٹائم فکس کر کے آپ اپنے آپ کو عادی کر سکتے ہیں۔ آپ جس وقت انشاءاللہ اس نیکی کو سیکھیں گے، پھر آپ اس کو خرچ کرنا بھی سیکھیں گے، کیونکہ خرچ کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ خرچ کہاں کریں؟ لوگوں کو خرچ کرنا نہیں آتا۔ جیسے نارملی آپ دیکھیں، آپ ایک سیزن کے کپڑے بناتے ہیں،
اگلی دفعہ جب آپ نے کپڑے پہنے، آپ بہت سارے کپڑے دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ان کپڑوں کا کیا کریں، نکال کے الگ کر دیں گے، پھر جہاں دل کرے گا کبھی ڈھیر اٹھا کے اکٹھا کر دیں گے، دینا چاہیں گے دیے نہیں جاتے، پھر پڑے رہتے ہیں۔ گھروں کے اندر اتنی فضول چیزیں اکٹھی ہوئی رہتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈبے، باٹلز، ساکس اور ضرورت کی چیزیں، بچوں کی پینسلیں، کاپیاں، بکس، کتنی چیزیں ہیں، بیڈ شیٹس ہیں۔ بھائی آپ استعمال کرتے ہیں، اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو درست، اگر استعمال نہیں کرنا تو اسے آپ نکال سکتے ہیں، لیکن نکالنا نہیں آتا۔ یہ چیزیں بھی سیکھنی پڑتی ہیں۔ میں نے بس 2 چیزوں میں سے ایک پر ابھی بات کی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف نیکی کی باتیں سیکھ لی تو نیکی ہو جائے گی۔ نیکی کے کام عملی طور پر کرنے سیکھنے ہیں انشاءاللہ۔ تو فتنوں کا دور اس لیے پڑھنا ہے کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنی ہے انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا۔ میں ایک بار پھر حدیث کو آپ کے سامنے دہرانا چاہتی ہوں۔ تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو۔ صبح کو آدمی ایماندار ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو ایماندار ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ لوگ دین کو دنیا کے سامان کی خاطر فروخت کر دیں گے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا، آپ نے اپنے دین کا کبھی سودا کیا ہو دنیا کی خاطر؟ کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے کوئی شادی کی تقریب اٹینڈ کیا؟ کیا دین کا سودا ہوتے نہیں دیکھا؟ کبھی آپ نے کسی ڈیتھ کے موقع پر دیکھا؟ اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو کب کب سودا نہیں ہوتا؟ کیا وقت کا سودا نہیں کرتے؟ جس وقت کو آپ کارآمد کاموں میں گزار سکتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ کچھ دیکھنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ کیا اس وقت پر آپ کو نیکی ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بنیاد پر جنت جانے کا فیصلہ ہوگا، یہ آپ کی موبائل ایکٹیویٹی پہ یا جو گیجٹس آپ یوز کرتے ہیں ان کے استعمال پر ہے کہ آپ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ وقت کا خسارہ ہے، ٹوٹل لاس ہے۔ اگر آپ نے اپنے وقت کو قیمتی نہ سمجھا تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر کبھی نہیں آئے گا۔ رب العزت نے فرمایا سورہ الکہف، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ کہہ دیجئے کیا ہم آپ کو بتائیں اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نامراد کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں، سارا وقت دنیا کمانے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ تعلیم حاصل کرنے والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ کبھی آپ سوچتے ہیں ایک شہر میں کتنے تعلیمی ادارے ہیں، ان تعلیمی اداروں میں کتنے اداروں میں کو ایجوکیشن میں کتنے لڑکے لڑکیوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، کتنے لوگ ہیں جو آپس میں بیٹھ کے جب اکیلے باتیں کرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کی باتیں کرتے ہیں۔ اس ایک شہر میں ایک دن میں ہونے والی بے حیائی کو اگر ہم کاؤنٹ کرنا چاہیں، کہاں کہاں کیا حادثات اور کیا واقعات ہو رہے ہیں، کیا ہم اس کو کاؤنٹ بھی کر سکتے؟ کاؤنٹ لیس، اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔
اسلام کی کتنی بیٹیاں اپنا وقت، اپنی حیا، کتنے بیٹے اپنا سب کچھ برباد کر رہے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. ڈگری ملے گی، جاب ملے گی، بزنس کریں گے، دنیا بہتر ہو رہی ہے. کس بیہاف پر؟ دین کو دنیا کی خاطر فروخت کر کے. اور آپ دیکھیں کس ماں باپ کا یہ ذہن نہیں ہے کہ بچے کے لیے تعلیم ضروری ہے. بچے چھوٹے ہوں تب بھی، بچے بڑے ہوں تب بھی. آج ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں کو ایجوکیشن سب کے لیے قابل قبول ہے. آج ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں لڑکیوں کا جاب کرنا، لڑکوں کے ساتھ مل کے جاب کرنا اور مالز میں جانا، یعنی مالز کے اندر جاب کرنا. مثلا میں کبھی سوچتی ہوں، یعنی آج میں یہ جو بات کرنے لگی ہوں، ایک سینیٹری کی شاپ ہے، وہاں پر کسی لڑکی کی جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. جہاں جہاں آج لڑکیاں جاب کر رہی ہیں، کیا واقعی یہ دین کو فروخت کرنا نہیں ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں عورت کی جاب کرنے یا کمانے کے خلاف. بھائی کو عزت کے ساتھ بھی کوئی کام کیا جا سکتا ہے. عزت کے بہاف پہ ہی سارے کام کرنے ہیں. سوچئے گا ضرور اس ہفتے میں کہاں کہاں دین کو فروخت کرتے ہیں دنیا کے لیے، اپنا دین بیچ ڈالتے ہیں. جب آپ اللہ کے حکم کی نفی کرتے ہیں، جب آپ پس پشت ڈال دیتے ہیں. اور میں پس پشت ڈالنے کی کیا کیا بات کروں. اذان کی آواز آئی، پس پشت نہیں ڈالتے. وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ وقت نکل گیا. وہ وقت کہاں لگایا؟ دین کے لیے یا دنیا کے لیے؟ رب کے حکم کے مطابق یا اس کے حکم کے خلاف؟ کون ہے جو نہیں جانتا؟ سب کو پتہ ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے. کسی کو اگر حیا کے تحفظ کا کوئی احساس دلائے تو کہتے ہیں اچھا جب حیا کی حفاظت کی عمر آئے گی تو دیکھی جائے گی. یعنی جو یوتھ ایج ہے، ینگ ایج ہے، اس میں تو حفاظت نہیں کی تو بڑھاپے میں تو ویسے بھی ہر پردے کے مسائل فرق ہو جاتے ہیں، ستر و حجاب کے مسائل فرق ہو جاتے ہیں. لیکن ایک ایک جگہ پر جہاں سچ بولنے کا مقام ہے، جھوٹ بولنا، اگر آپ اپنی زندگی میں جائزہ لیں گے تو آپ کو فیل ہوگا ایک دن میں کتنے جھوٹ، کتنے. میں یہ ان کی بات کر رہی ہوں جو اپنے آپ کو سچائی کے راستے پہ لگانا چاہتے ہیں کہ شیاطین کس طرح سے جھوٹ بلواتے ہیں. ایک دن میں آخر کتنی خیانت. امانت میں خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی مال رکھوائے اور آپ اس مال کو استعمال کر لیں یا مال واپس نہ کریں. آپ اپنی ڈیوٹی کو پراپرلی انجام نہیں دیتے، یہ بھی خیانت ہے. آپ کے پاس کسی نے اپنی کوئی بات امانت کے طور پر دی کہ یہ بات کسی اور کو پتہ نہ چلے، آپ اس کے راز کی حفاظت نہیں کرتے، یہ بھی خیانت ہے. ایک بیوی اپنے شوہر کی باتوں کو سارے زمانے میں پھیلاتی ہے، یہ بات سب خواتین اپنا حق سمجھتی ہیں. مرد اگر اپنی بیوی کی بات سب لوگوں کے درمیان کرتے ہیں، شوہر اور بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا اپنی کتاب میں نہیں کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن؟ وہ عورتیں آپ کے لیے لباس ہیں، آپ ان کے لیے لباس ہو. جسٹ لائک گارمنٹ، جیسے لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے نا، ایسے ہی مرد اور عورت کا یہ تعلق ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کے لیے بھی ہے، ایک دوسرے کی مزاجوں کا میل نہیں ہوتا. ایسے میں جب آپس کے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں
ایسے میں جب تعلقات اچھے ہوتے ہیں، ہر مختلف ماحول میں کس طرح سے اس رشتے کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، خیانت کس طرح سے ہوتی ہے کہ ایسے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریلی اگر آپ اپنی زندگی میں 5 بنیادی ویلیوز کو سیکھنا چاہیں نا، اخلاق میں سے 5 چیزیں: صدق، امانت، ایفاء عہد، عدل اور حیا، آپ کی زندگی گزر جائے گی، پھر بھی اس میں ایکسیلنس اچیو کرنا واقعتاً بڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ یہ سب کرنے والے کام ہیں اور اعمال کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے تم نیک اعمال کی جلدی کرو۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا کرنا۔ ان فتنوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کہاں سے اٹھیں گے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ سے اس حال میں سنا کہ آپ مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، آگاہ رہو، فتنہ اس جگہ ہوگا۔ آگاہ رہو، الا ان الفتنہ ہا ہنا۔ آگاہ رہو، فتنہ اس جگہ ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی، کیا اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ شیطان کے سینگ سے کیا مراد ہے؟ شیطان کا سینگ کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ فتنے کہاں سے اٹھیں گے؟ مشرق سے۔ صحابہ فتنوں کے دور کو پہچانتے تھے۔ ہم ان چیزوں کی ڈیٹیل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا حذیفہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر اس بات کی خبر دے دی جو قیامت تک پیش آنے والا ہے، اور ہر چیز کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا سوائے اس کے کہ میں نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا کہ اہل مدینہ کو کون سی چیز مدینہ سے نکالے گی۔ مسلم کی 7265 نمبر روایت۔ تو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے نبی، ہمارے رسول نے تمام فتنوں سے آگاہ کیا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ان فتنوں کے بارے میں جانیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور ان کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لیں۔ فتنوں کے دور کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کاش میں بھی اسی جگہ ہوتا۔ یہ حدیث کتنی اہم ہے۔ یعنی لوگ اپنے آپ کو قبر سے باہر غیر محفوظ سمجھیں گے، اور لوگ چاہیں گے کہ کاش ہم ان سے پہلے قبر میں چلے جاتے، کاش ہم ان سے پہلے قبر میں چلے جاتے۔ ابھی آپ لوگ کرونا کا ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے پیاروں کو وینٹیلیٹرز پہ دیکھا، ہاسپٹلز میں دیکھا، ان گھرانوں کی کیفیت کو دیکھیے۔ لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں جو SOPs اس کے لیے ڈیفائن کیے گئے، ہاتھ نہیں ملانا، ماسک لگانا ہے، بار بار ہاتھوں کو دھونا ہے، قریب نہیں آنا، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہر روز آپ کو سنائی جاتی ہیں، ڈرایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو خوف کا سودا ہے نا، خوف کی تجارت ہے، خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا بیماری کا خوف ہے نا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیماری کی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کا خوف انسانوں کے لیے کبھی نفع مند نہیں ہو سکتا۔
اور اس کا نتیجہ انسانوں کی تباہی کے سوا کسی اور صورت میں نہیں آئے گا۔ خوف ایک ایموشن ہے، فیئر، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ حد سے بڑھا ہوا خوف انسان کو نارمل نہیں رہنے دیتا۔ کیا خوف صرف بیماری کے لیے دلایا جا رہا ہے؟ بیماری سے بچاؤ کے لیے، حفاظت کے لیے، احتیاط کے لیے؟ مقصد خواہ کوئی بھی ہو، لیکن ہر چیز ایک لمٹ کے اندر نفع دیتی ہے۔ احتیاط میں اور خوف زدہ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ آپ ماضی میں بھی دیکھیے، جو ویکسینیشن آتی ہے اس سے پہلے ایسے ہی شدید خوف دلایا جاتا ہے، سارے لوگ اس کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جس وقت یعنی خوب انہی چیزوں سے بزنس کر لیا جاتا ہے تو پھر اگلا خوف بیچنے کی تیاری کی جاتی ہے۔ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو خوف کا سودا ایک طویل مدت سے جاری ہے صحت کے نام پہ، کیونکہ انسان اپنی زندگی چاہتے ہیں، انسان موت کو ناپسند کرتے ہیں، بیماری کو ناپسند کرتے ہیں، یہ بڑا فطری امر ہے۔ انسانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہیلتھ کے نام پر ہیلتھ ہی کو متاثر کیا جا رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ انسان کی ذہنی صحت خوف کے ساتھ ممکن ہے۔ ہاں، ایک اللہ کا خوف ایسا ہے جس خوف کی وجہ سے انسان ذہنی، روحانی، عملی طور پر صحت مند رہتا۔ تو ہم جس دور میں ہیں، اس دور میں انسان خوف زدہ ہے۔ تھوڑا اور پریشر آئے گا نا، لوگ آبادیوں سے بھاگ جائیں گے۔ تھوڑا اور پریشر آئے گا تو لوگ نیچرلی زندگی سے موت کو پریفرنس دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے، لیکن کرونا سے بڑا فتنہ غیر اللہ کا خوف کھانا ہے۔ یہ زیادہ بڑا فتنہ ہے، اور فتنے میں ہم ہیں۔ آپ کرونا سے ضرور بچیے، لیکن خوف کھانے سے بھی بچیے۔ احتیاط ضروری ہے، لیکن خوف کھانا ضروری نہیں ہے۔ خوف کھانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا ہے، یہ خوف نفع مند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ فتنوں کا دور کیسا ہوگا، ہم اس کتاب میں دیکھیں گے۔ اسلام اجنبی ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، عمل کم ہو جائے گا، علماء وفات پا جائیں گے، حلال و حرام میں تمیز نہیں رہے گی، دین میں نئی باتیں نکال لی جائیں گی، یہود و نصارہ کی پیروی کی جائے گی، امت میں اختلاف اور تفرقہ بازی ہوگی، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہوگی، لوگ صبح کو مومن اور شام کو کافر ہوں گے، بتوں کی پرستش ہوگی، زنا، شراب اور موسیقی کو حلال کر لیا جائے گا، بدکاری اور فسق و فجور بڑھ جائے گا، بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی، خواہشات گمراہ کریں گی، عورتیں باریک لباس پہنیں گی، حیا، امانت اور رحمت دل سے نکال لی جائیں گی، قتل و غارت گری عام ہوگی، گمراہ حکمران مسلط کر دیے جائیں گے، دلوں میں لالچ اور بخیلی ڈال دی جائے گی، امانت دلوں سے نکال دی جائے گی، حق تلفی عام ہوگی، جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا، ہر طرف دھوکہ دہی عام ہوگی، حق کو چھپایا جائے گا، جھوٹی گواہیاں دی جائیں گی، وعدے کو ضائع کیا جائے گا، عزت کا معیار بدل جائے گا، اولاد والدین کی نافرمان ہوگی، قطع رحمی عام ہوگی، ہمسایوں سے برا سلوک کیا جائے گا، اچھے اور برے لوگ گھلے ملے ہوں گے،
صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا، لوگ سیاہ خضاب لگائیں گے، عمریں کم ہوں گی، اچانک موت عام ہوگی، زمانہ جلدی جلدی گزرے گا، مال و دولت کی کثرت ہوگی، عمارتوں پر فخر ہوگا، تجارت عام ہوگی، عورتوں کی کثرت ہوگی، کم عمر اور کم عقل لوگ ہوں گے، کئی کذاب اور دجال ہوں گے، سرزمین عرب چراگاہوں اور نہروں سے بھر جائے گی، زلزلے کثرت سے آئیں گے، بارش ہونے کے باوجود زمین کچھ نہیں اگائے گی، زمین میں دھنسنے، شکلیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے، اور آنے والا ہر دور پہلے دور سے بدتر ہوگا۔ اس کے بعد قیامت کی 10 علامات ظاہر ہو جائیں گی اور قیامت آ جائے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے واضح کیا کہ فتنوں سے کیسے پناہ مانگنی چاہیے اور فتنوں کے دور میں کیا کرنا چاہیے۔ کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں سے آگاہ کیا تھا، آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو ان فتنوں سے بچا لیں، اور قیامت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرا بن حابس نے سوال کیا تھا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں جواب دیا، ما اعددت لہا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے اس کے لیے زیادہ تیاری تو نہیں کی، ہاں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت مع من احببت، آپ اسی کے ساتھ ہو گئے جس سے آپ نے محبت کی ہے۔ نیک اعمال میں بڑا عمل اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے رسول سے محبت، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ انشاءاللہ ہم انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے ہم نے محبت کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جب ہم ملیں گے تو فتنوں کے بارے میں ہم احادیث کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن